أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر، سو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، اور تمہاری توبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ اور جب تم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اللہ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور تمہیں بادل نے آ لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے آنکھیں پھاڑ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ پیدا کیا موت دینے کے بعد، دوبارہ زندہ کیا، شاید کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں کے اندر بنی اسرائیل کے نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، جو ایمان لا چکے تھے، یہاں پر ان کا تذکرہ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی فضیلت زیادہ ہے، ان کا مقام زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کرنے والا کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا امتی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کچھ کہا ہو۔ اور یہاں نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہیں بنی اسرائیل کی، نافرمانی نبی کی موجودگی میں پہلی نافرمانی کہ بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ ابھی تازہ ہی فرعون سے نجات ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے اس اکرام کو، اللہ تعالیٰ کے اس نوازش کو، اس نعمت کو بھول گئے، اور فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے، گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس شرک کی توبہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ نازل کی کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہونے والے ہیں ان کو سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور جو اپنے آپ کو بچانے والے ہیں شرک سے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے ہاتھ میں تلواریں دے دی جائے اور وہ ان کے گردنوں کو اڑانا شروع کر دیں، یہی تمہاری توبہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور یہ تمہاری بہترین توبہ ہے، یہ بنی اسرائیل کی بہترین توبہ ہے۔ بہترین اس کو کیوں کہا گیا؟ حالانکہ ان کو جان سے قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ ایک آدمی ہے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ تمہاری بہترین توبہ ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ بہترین توبہ بنی اسرائیل کے لیے اس لیے ہے کہ ان کی جتنی بھی سزا تھی وہ دنیا میں ہی ان کو مل گئی، دنیا میں ہی ان کا معاملہ حل ہو گیا، آخرت میں اب ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ توبہ کا قبول ہونا بارگاہ الہی کے اندر یہی بتا رہا ہے کہ یہ ان کی بہترین توبہ تھی، یہ ان کی بہترین توبہ تھی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔
اب یہ تو ان کی توبہ ہے بنی اسرائیل کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بہترین توبہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو توبہ ہے وہ اس سے بھی بہترین ہے، وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، وہ اس سے بھی بڑا مقام اور بڑا درجہ رکھتی ہے، بڑا مقام اور بڑا درجہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد کے اندر ہمیں احادیث ملتی ہیں اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہیں جو ہماری اس فضیلت پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر دل سے ایک مرتبہ بھی سچے دل سے اگر توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اس کے۔ توبہ سے مراد توبہ ہونی چاہیے، توبہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہونا چاہیے کہ یا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں اس توبہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائے۔ یہ پہلی نافرمانی۔ دوسری نافرمانی بنی اسرائیل کی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، باقاعدہ کانوں میں سنائی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا 40 راتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پیچھے جو آیت گزری ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتیں، 40 راتوں کا جو وعدہ ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ سرداروں کو بھی لے کر گئے تھے، قوم کے سرداروں کو بھی لے کر گئے تھے۔ جب قوم کے سردار وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا، سب کچھ سنا، اس کے باوجود بھی نافرمانی کی، اس کے باوجود بھی نافرمانی کی۔ کون سی نافرمانی کی؟ اللہ تعالیٰ کی آیت ہمیں بتا رہی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل کہنے لگی اللہ کو بنا دیکھے ایمان رکھنا یہ فضیلت رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لانا یا اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر ایمان رکھنا یہ فضیلت رکھتا ہے؟ اللہ کو بنا دیکھے ایمان لانا یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ بنی اسرائیل نے تو اللہ کی آواز کو سنا تھا، بنی اسرائیل نے تو اللہ کی آواز کو سنا تھا اپنے کانوں سے، اور سن کر بھی ایمان نہیں لائے، اس پر بھی انہوں نے ہٹ دھرمی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لیں، اللہ کو دیکھ نہ لیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری نافرمانی بنی اسرائیل کی، اس سے پہلے ایک اور گزر چکی ہے کہ بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ دوسری نافرمانی، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہے، اتنا بڑا شرف ہے لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، کہہ رہے کہ ہم تو اللہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ تعالیٰ جلال میں آگے، اللہ تعالیٰ جلال میں آگے سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جتنے بھی سردار تھے نا، جتنے بھی سردار تھے سارے کے سارے مر گئے، سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو میری قوم کے بڑے ہیں، سردار ہیں، یہ تو مر گئے، اگر میں ان کے بغیر اپنی قوم میں چلا گیا تو وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ میری قوم کے سردار ہیں، یہ میری قوم کے بڑے ہیں، اگر میں ان کے بغیر چلا گیا تو میری قوم میری بات نہیں سنے گی، میری قوم میری بات نہیں مانے گی، تو انہیں زندہ کر دے، تو انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ موت دے کر دوبارہ زندگی دی۔ یہ بھی کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، مرنے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا ان کو، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی
جو ہے احکامات کو پامال کرنے سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تشکرون، یہ شکر بھی بڑی نعمت ہے، یہ شکر بھی بڑی نعمت ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کو لازمی ذکر کیا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازتا رہوں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے ساتھ نعمتیں جو ملتی ہیں، نعمتوں کے جو حصول ہوتا ہے، اس پر پھر شکر ادا کرنا بھی لازمی ہے۔ جو شکر نہیں کرتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمان ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرنا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم تو صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، کہنا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اعمال ہمارے شکر کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا آوری نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف پھر بھی ہم گامزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔